کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النجم الثاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار روشن ستارے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آج ظاہر ہے جمعہ کا دن ہے، سید الایام، اور سید الایام کے ان لمحات میں سید الانبیاء کے غلام کا تذکرہ پاک انشاءاللہ کریں گے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے۔ بات یہ ہے کہ یوں تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ لیے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اپنے دامن کو عقیدت و محبت کے سچے موتیوں سے مالا مال کیا کرتے تھے۔ ہر صحابی کا، ہر غلام کا بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کا ناظرین کرام اپنا ایک انداز تھا، اپنا ایک طریق تھا، مگر کچھ عشاقان کا انداز عشق و محبت بالکل منفرد، بالکل نرالا اور انتہائی انوکھا تھا۔ انہی مقدس نفوس قدسیہ میں سے ناظرین ایک مقدس ذات رازدار اسرار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، جو اسلام قبول کرنے والے چوہتے خوش نصیب ترین صحابی ہیں۔ یہ تاریخ کے سنہری حروف میں لکھی جانے والی باتیں ہیں ناظرین، کہ ذرا سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا کیا کہ اسلام قبول کرنے والے چوہتے صحابی آپ ہیں۔ السابقون الاولون کی دستار فضیلت آپ باندھے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ کے آپ انتہائی چمکتے ہوئے ستارے ہیں، سکہ راویان حدیث کے بزم نشین اور مسیح الاسلام ہیں، جذب و مستی، دنیا سے دوری، فقر و قناعت، ایثار و بہادری کے پانی سے جن کے وجود کی آبیاری ہوئی، جو عشق الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، جو اسلام کا اعلان کفار کے سامنے ببانگ دہل کرنے والے اور اس کی پاداش میں بے حد تشدد کیے جانے والے ہیں، دنیا جنہیں انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جن کے مقام کا اعلان، دیکھیے صاحب میں بلا تمثیل عرض کروں، کسی کے مقام کا اعلان اگر کوئی انسان کرے، انسان نے انسان کے مقام کا اعلان کیا، لیکن جن کے مقام کا اعلان خود دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو ناظرین، کہ جس شخصیت کو یہ بات پسند ہو کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کی طرف دیکھے تو وہ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ لے۔ یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً فقیر، زہد پیشہ، تارک الدنیا، بلکہ آپ زہد و صدق کے سردار تھے، مسلمان ہونے سے قبل ہی توحید پرست اور عبادت گزار تھے۔ آپ نے اپنی کوشش سے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کو مسلمان کیا۔ آپ عملی طبیعت کے مالک تھے، یعنی پریکٹیکلزم پہ آپ بلیف کیا کرتے تھے، مگر جب نئے مسلمان ہوتے تھے جب نئے مسلمان ہوئے تو زیارت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بے قرار رہتے تھے، ہر وقت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی لذتوں سے ہر وقت فیضیاب ہونا چاہتے تھے، لیکن جب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ملی تو اسے بسر و چشم قبول کیا اور اسی کام میں دل و جان سے لگ گئے، یعنی اہل صفہ کے سپاہی اور باطن کے رئیسوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اصحاب صفہ وہ ہیں ناظرین جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرات جنت میں میرے قریب ترین ہوں گے۔ آپ فطرتاً ایسی خوبیوں کے مالک تھے جو اسلام کا حسن ہے، یعنی آپ کی نیچر، آپ کی انسٹنکٹ اسلام ہی کی تھی، بلکہ یوں کہیں بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا اور اسلام کا جو انسٹنکٹ کوڈ تھا وہ ایک ہی تھا، ہر وہ کام کرتے تھے جسے عقل سلیم تسلیم کرتی تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمہ وقت خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مصروف رہتے تھے اور مسجد ہی عملی طور پر ان کا گھر تھا۔ سادگی اور قناعت میں آپ کی مثال کوئی نہیں تھی۔ عالم یہ تھا کہ سادگی میں جو بو ذری مشہور ہے ناظرین، وہ دراصل آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کچھ مال پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دودھ کے لیے، ذرا جملے سنیے گا، میرے پاس دودھ کے لیے ایک بکری، سواری کے لیے خچر، خدمت کے لیے بیوی ہے اور ایک چادر ضرورت سے زائد ہے، جس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں کہ کہیں مجھ سے اس کا حساب نہ لے لیا جائے۔ یہ خوف خدا کا عالم، ایسی سادگی جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ان سے زیادہ کوئی سچا نہیں. آخری جملے ادا کر رہا ہوں ناظرین، یعنی جو سچوں کے سچے ہیں، جو سچوں کے سچے ہیں، اگر وہ یہ فرمائے کہ یہ سچے ہیں تو پھر سوچئے ناظرین کہ ان کی سچائی کا عالم کیا ہوگا. بس یہ تصور کیجئے کہ جن کو یہ بھی شرف حاصل ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کا شرف یعنی جب ان کو عطا کرتے تو سرکار علیہ السلام ان سے مصافحہ فرمایا کرتے تھے، اور ناز کا انداز ایسا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے، اور اگر کوئی چیز تقسیم ہونی ہوتی تو آپ سے ابتدا کرتے، اور اگر آپ موجود نہ ہوتے تو آپ کو تلاش کروایا جاتا کہ بو ذر کو لے کے آؤ. جب بو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے تو اس کے بعد آپ تقسیم فرماتے تھے. آج ناظرین کرام بس انہی کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کریں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں انشاءاللہ اپنا نام شامل کروائیں گے. یہ ذکر ہوتا رہے گا، برکتیں یہاں بھی ملیں گی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ برکتیں آپ کو بھی ملیں گی. 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلی شخصیت بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب علامہ بدرالزماں قادری صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب. آپ تینوں کا السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز آپ سے کرتے ہیں پروفیسر صاحب. میں تو اس کیف اور سرور میں کھویا ہوا ہوں کہ تاریخ اسلام کی چوتھی شخصیت جو سرکار علیہ السلام پہ ایمان لائیں. آپ کا تعارف، آپ کا قبول اسلام اور قبول اسلام سے جو آپ کا ببانگ دہل قبول اسلام کا اعلان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدم و مسلیم و مسلمہ. جنید اقبال صاحب، آج جو آپ نے بزم سجائی ہے اس میں جو بھی ہمارا بھائی بہن شریک ہوگا وہ اپنے نصیب پر فخر کرے گا. اللہ، کیونکہ آج ہم ایک ایسے شخص کا ذکر کر رہے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں السابقون الاولون کہہ کر ایمان میں سبقت کرنے والوں کو اپنی رضا کا تمغہ دیا، مگر میں جب قرآن پاک کی یہ آیہ کریمہ پڑھتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جن لوگوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ. لیکن سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو جان کر ایک دینیات کے طالب علم سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب کسی کی زبان پر، کسی اہل ایمان کی زبان پر یہ پیارا پیارا میٹھا میٹھا عمدہ عمدہ نام آتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے لبوں کو چومتے ہیں. سبحان اللہ. معمولی شخصیت نہیں ہے. اللہ. آپ مدینہ منورہ سے 80 میل دور ایک ایسے مقام پر قیام فرما تھے. آپ کی بستی تھی جہاں سے شام کے لیے راستہ تھا، مکے کے قافلے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جب یہ بات ڈالی اور اس طرف توجہ ہوئی تو آپ نے اپنے قبیلے کے دیوتاؤں کو، دیویوں کو، بتوں کو خیر باد کہا، اور آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ایسا آپ کا تعلق قائم ہونے لگا کہ رات کھڑے ہیں، صبح کاذب ہوتی تو گر جاتے اور پھر سورج کی کرنوں کے آنے تک ایک ایسے انداز میں پڑے رہتے جیسے کوئی کپڑا پڑا ہو. اللہ. ایک مرتبہ ان کے قبیلے کا آدمی، یہ قبیلہ بنو غفار سے ہیں، ان کا نام جندب بن جنادہ بن قیس بن عمر بن ملیل بن سعیر بن حزام بن غفار، ماں کا نام آپ کا رملہ بنت ربیہ، وہ بھی قبیلہ بنو غفار سے. ان کے قبیلے کا ایک آدمی مکہ مکرمہ آتا ہے اور ان دنوں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دعوت کا آغاز فرما چکے ہیں، اور وہ یہ سن کر جاتا ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. وہ جا کر ابو ذر سے کہتا ہے کہ ابو ذر، جو کلمہ تم کہتے ہو نا، وہ کلمہ میں مکہ مکرمہ میں ایک شخص سے سن کر آیا ہوں، ہائے ہائے ہائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے اس بات کو جاننے کے لیے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ جاؤ یار، یہ تو کیا خبر آئی ہے، تم جا کر مجھے حالات معلوم کرو اور آ کر خبر دو. اللہ. وہ جب گئے اور آ کر کہا اور بتایا کہ ابو ذر، ان کو تو دیکھنا ہی قسمت والا. اللہ اکبر. ان کے باتیں اتنی عمدہ اور اعلیٰ، اور وہ لا الہ الا اللہ فرما رہے ہیں، لیکن ابو ذر کی تسلی نہیں ہوئی. اب یہ جو بات میں نے شروع میں کی نا کہ یہ قدسی صفت انسان ان بلندیوں پر فائز ہے اللہ، کہ ان کا پیارا نام ہمیں عظمتوں سے دوچار کر دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ آتے ہیں اور آ کر خانہ کعبہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اجنبی ہیں، کوئی جاننے والا پورا دن پڑے ہیں. اب ایک دن علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے
سبحان اللہ، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، سبحان اللہ، وہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمانا ہے نا کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جن سے لوگ عاجز ہیں، مگر یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے انہیں سنبھال رکھا۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی زبان سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو وہ مرتبہ مقام مل رہا ہے جو ہم خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ڈھونڈتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب مولا کائنات کی ملاقات ہوئی آپ سے، اب مولا کائنات کی ملاقات ہوتی ہے، وہ دیکھ کر فرماتے ہیں بھئی میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، کون ہو؟ آؤ میرے ساتھ۔ اب علی مرتضیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر ان گلیوں سے گزرتے ہوئے ان کے گھر پہنچنا، وہاں رات گزارنا، پھر ایک اور دن گزرنا، ایمان کی حلاوتیں اس کے اندر، مولا کائنات کی صحبت۔ اچھا، ایک حکمت بھی جو مولا کائنات نے فرمائی تھی کہ چلتے ہوئے چونکہ ظاہر ہے اس وہ وقت تو کفار دشمن واپس آ رہے تھے نا جب حضور علیہ السلام کے گھر کی طرف، تو فرمانے لگے حالات ایسے ہیں اگر تم دیکھو کہ کوئی اور آ رہا ہے تو میں دیوار کی طرف رخ کروں گا، جوتا سیدھا کرنے لگوں گا، تم بہانے سے آگے بڑھ جانا تاکہ معلوم نہ ہو کہ تم میرے ساتھ اجنبی ہو۔ بالکل۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علی میں ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بتاؤ گے نہیں؟ فرمایا کہ ہاں تمہاری بات راز رہے گی۔ میں وہاں سے آقا کی تلاش میں آیا ہوں۔ اللہ۔ فرمایا کہ ہاں میرے پاس آ جاؤ۔ پھر وہاں گئے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آگے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر کھاتے کیا ہو؟ یا رسول اللہ پانی آب زمزم پیتا ہوں، پڑا رہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اجازت دیں میں ان کو کچھ کھلاؤں۔ ٹھیک۔ پھر وہ حضور علیہ السلام بھی ساتھ گئے، علی مرتضیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، ان کے جلب میں چل کر صدیق اکبر کے گھر آ کر حبشہ کے خشک انگور کھانا رسول اللہ کے ساتھ، یہ وہ سعادتیں ہیں جنہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بلندیوں کے ان مقام پر پہنچا رکھا ہے جہاں انسان کا تصور سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک بات جو بڑی اہم ہے علامہ صاحب، وہ یہ کہ میں یہ سوال جب آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو ہے، وہ یہ کہ آپ اصحاب صفہ میں نمایاں مقام رکھتے تھے، ظاہر آپ کا فقر و فاقہ، آپ کا زہد و تقوی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا کو تو آپ نے ہیچ سمجھا نا، بالکل فقر و فاقہ بے انتہا اختیار کیا، لیکن شجاعت، بہادری ایسی کہ یہی اسی ربط میں جب قبول اسلام ہوا اور آپ نے اعلان کرنے کی اجازت چاہی تو سرکار علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ فرمایا میں تو اعلان کروں گا، اور آپ ببانگ دوحل جو ہے وہ گئے، ظاہر اس پہ تشدد بھی ہوا، آپ نے اعلان بھی کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آپ کو جو محفوظ کیا۔ تو ایک طرف یہ شجاعت و بہادری اور ایک طرف یہ کہ فقر و فاقہ، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صحیح ابن حبان کی روایت سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ قول النبی علیہ السلام ما تقل الغبراء ولا تذل الخضراء، زمین نے اس سے بہتر کسی شخص کا بوجھ نہیں اٹھایا اور آسمان نے اس سے بہتر شخص پر سایہ نہیں کیا۔ اللہ فرماتے الاذی لہجۃ اصدق و اوفا من ابی ذر، جو ابی ذر سے زیادہ سچا اور ایفائے عہد کرنے والا۔ اللہ۔ اگلی بات آپ نے فرمائی کہ شبیہ عیسیٰ بن مریم، اور یہ میرے صحابی ابو ذر جو ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ہیں۔ اللہ، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ان کے اندر ہے، موسیٰ علیہ السلام، دونوں باتیں ان کے اندر موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا شوق ان کے اندر اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد ان کے اندر موجود ہے، اس لیے انہیں مسیح الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اسی نسبت سے انہیں مسیح الاسلام کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی کے دور میں دو طرح کے نظریات جو تھے وہ ڈیولپ ہو رہے تھے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت دے تو اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی جائے اور صدقات دے دیے جائیں، باقی مال کو جمع کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری پرسیپشن تھی، یہ دوسرا نظریہ آئیڈیالوجی تھی، وہ یہ تھی کہ مال کو قطعاً جمع نہیں کرنا چاہیے، اور آپ اس دوسری آئیڈیالوجی کے حامل تھے، فالوور تھے، فرماتے تھے کہ مال کو بالکل جمع نہیں کرنا چاہیے، اور آپ خود بھی اس پر سختی سے کاربند تھے اور دوسروں کو بھی سختی سے کاربند فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت کعب نے ایک دفعہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ نے پوچھا، ابو ذر نے پوچھا کعب سے، آپ فرمائیے آپ کو اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ فرمائے مال اللہ دے، اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، صدقہ بھی، خیرات بھی، زکوٰۃ بھی، باقی جمع کر لیں۔ تو آپ اس سے اٹھ کھڑے، فرمایا کہ آئندہ ایسی بات نہ میرے سامنے کرنا، سارا مال اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ اللہ۔ زہد و تقویٰ تو کمال تھا، یعنی انہوں نے اس زہد و تقویٰ کو اپنی ذات اس طرح امپلیمنٹ کیا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ابو موسیٰ اشعری کے بہت اچھے دوست تھے، صحابی، بہت اچھے دوست اور صحابی رسول تھے۔ جب آپ کو گورنرشپ ملی عراق کی، آپ واپس آئے تو دیکھا سامنے آپ سے ملاقات ہوئی، تو آپ فرط جذبات سے آگے بڑھے کہ میرے بھائی ابی ذر ہیں، فرمایا یا اخی، آگے بڑھ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ، مجھ سے دور ہو۔ کبھی حیرت کی بات ہے، آپ مجھے دور کر رہے ہیں، فرمایا پھر میرے قریب مت آنا، اور آپ مایوس ہوئے اور ظاہر ہے دل پر بوجھ بھی آیا، سکل بھی آیا۔ اگلے دن پھر ملاقات، پھر کہا یا اخی، لپٹنا چاہا، کہا پیچھے ہٹ جائیے۔ پھر دل نہ جانے کیا خیال آیا تو فرماتے صرف مجھے 3 سوالات کا جواب دے دو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ سے معانقہ کرنا بھی ہے نہیں کرنا۔ فرمایا پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ آپ نے کوئی بڑی عمارت بنائی ہے گورنرشپ ملنے کے بعد؟ تو ابو موسیٰ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرا جو پہلے گھر تھا اب بھی میرا وہی گھر ہے، اللہ، اس میں کوئی اچھا اب یہ دوست کی دوست سے ناز والی بات ہے، ناز والی بات ہے، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ اچھا دوسرے سوال کا یہ جواب دو کہ کیا آپ نے کوئی کھیتی
بڑی زراعت کا کام تو شروع نہیں کیا. آپ نے نہیں, میرے پاس تو ایک بالشت بھی زمین نہیں ہے کہ میں نے زراعت شروع کر دی. جیسی میری کیفیت پہلے تھی گورنرشپ سے پہلے, ابھی میری کیفیت ویسے ہے. کسی بات پوچھی, آپ نے فرمایا کہ کیا بکریوں کے ریوڑ تو نہیں تمہارے پاس, تم نے گلا تو نہیں بنا لیا؟ کہا میرے پاس کوئی بکریوں کے ریوڑ نہیں. فرمایا اب تو میرے بھائی ہو. اٹھ کے آگے جا کے بڑھ کے گلے لگا لیا. آپ دیکھیے کہ نہ صرف اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کرتے تھے ان چیزوں کو, بلکہ دوسروں سے بھی تصدیق کرواتے تھے, اور اس معیار پہ پورا اترتا. اور میں یہاں ایک اور چیز ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. بتائیے. بات بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اصل میں وہ کنسیپٹ دے رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ منصب اور عہدہ دے تو اپنے مناصب اور عہدے دینے والوں سے پہلے ان کو جانچ لو, پرکھ لو, چھان پھٹک کر لو کہ آیا عہدہ دینے کے بعد ان کے ایسٹس میں کہ اضافہ تو نہیں ہوتا. اگر اضافہ ہوتا ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے اور ایک سوالیہ نشان ہے جس پر نظر ثانی کی جانی چاہیے. سبحان اللہ. تو یہ بنیادی نقطہ جو ہے وہیں سے ہم اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں. ابو درداء گھر بنا رہے تھے تو پاس سے گزرے, فرمایا ابو درداء کیا بنا رہے ہو؟ کہا گھر. اچھا تو آپ لوگوں کی گردنوں پر پتھر اٹھوا رہے ہیں؟ اچھا ہاں. آپ خاموش ہو گئے, یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ پھر فرماتے ہیں کہ اچھا تو لوگوں یہ گھر بنا رہے ہو, لوگوں کی گردنوں پر پتھر اٹھوا رہے ہو. آپ کو بات گراں گزری, خاموش ہو گئے. فرمایا کہ سمیت خلیل رسول اللہ علیہ السلام, میں نے اپنے دوست امام الانبیاء علیہ السلام سے سنا کہ لوگ موت کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ویران ہونے کے لیے بستیاں آباد کرتے ہیں. یہ کہہ کے آپ آگے چل دیے. یعنی اتنی بے رغبتی دنیا سے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتے. ہر بات پہ جو ہے آپ, اور دیکھیے آپ اس نظریے کے حامل تھے کہ مال و دولت کو جمع نہ کیا جائے, اور اس کی آپ تبلیغ بھی فرماتے تھے. جو آپ کے سامنے آ جاتا اسے فرماتے, اور لوگ پوچھتے آپ کیوں روکتے ہیں؟ فرماتے انی انہاہم عن القنوز, میں لوگوں کو خزانے جمع کرنے سے منع کرتا ہوں. بالذی کان ینہاہم عنہ رسول اللہ, جیسے نبی کریم علیہ السلام منع فرماتے تھے کہ مال و دولت جمع نہ کرو, میں اسی راستے پر چلتے ہوئے مال و دولت کو جمع کرنے سے منع کرتا ہوں. یعنی دوسرے لفظ میں اب اس کو اس بات سے میں یہاں سے جوڑ رہا ہوں کہ وہ جو دیکھیں کیسی بات ذہن میں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سرکار علیہ السلام کی غلامی کا توق جن کے توسط سے آپ کے گلے میں ڈلا, وہ مولائے کائنات تھے جنہوں نے دنیا کو 3 طلاقیں دی تھی. وہ مولائے کائنات کا رنگ جو ہے وہ بنیادی طور پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہو گیا. اچھا جی پروفیسر صاحب بات آگے بڑھاتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو رنگ ہے ظاہر ہے اس کا اپنا ایک مزہ ہے, لیکن اس رنگ کے اندر بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کے رخ انور کی دید کے لیے ہر وقت جو ہے بے چین رہا کرتے تھے. سرکار علیہ السلام سے آپ کا پیار, آپ کا عشق, اور سرکار علیہ السلام نے جس طرح آپ کو رازدار بھی بنایا اور آپ کو اتنا مان اور تکریم دیتے تھے, ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جنید بھائی فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است, ہر پھول کی اپنی خوشبو اور اپنا رنگ ہوتا ہے. نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ وہ نفوس قدسیہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے. نبی علیہ السلام نے جس کی ذات میں جس چیز کی مناسبت دیکھی اسی انداز سے اس کی تربیت فرمائی. کوئی صدیقیت کا امام بنا, کوئی فاروق بنا, کوئی کامل الحیاء والایمان بنا, کوئی حیدر کرار بنا, شیر خدا بنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذات کے اندر بہت سے خصائص اور کمالات ہم دیکھتے ہیں. یعنی یوں کہیے کہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جیسا ایپٹیٹیوڈ دیکھا اس کو اسی راہ پہ گامزن کر دیا. بالکل ایسے. سبحان اللہ. ابھی ہم نے آپ کے قبول اسلام کا واقعہ سنا. اب بات چونکہ عشق کی ہے اور عشق کی ایک کیفیت ہوتی ہے بن دیکھے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ کے بھائی انیس مکہ مکرمہ گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ آپ نبی علیہ السلام کی خبر لے کر آئیں, وہاں آپ نے ایک جملہ بولا جب تاخیر ہو گئی. فرمایا انیس نے آنے میں بڑی دیر لگا دی. اور اس کے بعد اکثر جب آپ اپنے قبول اسلام کا بیان کرتے نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی وارفتگی کو, تو یہ بات اکثر آپ فرماتے تھے کہ انیس نے اس وقت بڑی دیر لگا دی. یعنی میں انتظار میں تھا کہ وہ واپس آئیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے جمال کو بیان کریں, ان کیفیات کو بیان کریں. میں سننے کے لیے بےتاب تھا. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا, نبی علیہ السلام کا وہ قرب آپ کو مل گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور میت نصیب ہوئی, تو پھر حال یہ تھا. فرماتے ہیں کہ میری نبی علیہ السلام سے کوئی ملاقات ایسی نہیں ہوئی جس میں سرکار نے میرا ہاتھ نہ پکڑا ہو, مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو. پھر نبی علیہ السلام اپنے راز ان کو بتاتے ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب ہم اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ رازدار کس کو بنایا جاتا ہے, اسرار کس کو بتائے جاتے ہیں, تو فرمایا کہ راز مجھے بتایا کرتے تھے. اور جب کوئی آپ سے کہتا کہ نبی علیہ السلام کی کوئی حدیث بیان کریں, تو آپ وضاحت فرماتے ہیں اگر سرکار کا کوئی راز پوچھ رہے وہ نہیں بتاؤں گا, حدیث پوچھنی ہے وہ بتا دوں گا. پھر عربوں کے اندر ایک دستور تھا کہ جب وہ اونٹ پر بیٹھتے تھے یا سواری پر, تو اپنا کوئی خاص اور مقرب آدمی سواری پر پیچھے بیٹھاتے تھے جو اس کی کمر سے پکڑ کر ساتھ بیٹھتا تھا. اب نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سواری پر بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑا عہدہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف بن کر سرکار کے ساتھ بیٹھنا. جس طرح حضرت فضل بن عباس جو تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر, تو
तो यहाँ किसको बिठाते? अक्सर हजरत अबू ज़र गिफारी नबी अलैहिस्सलाम के साथ सवारी के पीछे हैं। आगे मुहद्दिसीन लिखते हैं सिर्फ सवारी पर बैठते नहीं थे, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम का वो सफर हजरत अबू ज़र गिफारी के साथ बातें करते हुए, गुफ्तगू करते हुए तय होता था। क्या बातें, क्या गुफ्तगू, क्या राज़-ओ-नियाज़। मोहब्बत की इंतहा देखिए, इश्क की इस कैफियत को देखिए, और मैं यहाँ आकर एक अजीब सी कैफियत पैदा होती है और अजीब सी एक वारफ्तगी का एक एहसास होता है। मर्ज़ विसाल में है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात हैं, तो फरमाया अबू ज़र को बुलाओ। हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाने के लिए सहाबा किराम गए, तो आप ना मिले, कहीं बाहर तशरीफ ले गए। जब पता चला तो दौड़ते हुए आए कि मुझे सरकार ने बुलाया है। जब वो आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम थे, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी बाहों को फैलाया। जब हम इसका तस्वुर करते हैं तो एक अजीब कैफियत और एहसास होता है। बाहों को फैलाया तो हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम पर झुक गया, यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने सीने से लगाया। यहां ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि मतलब सीना नबवी से वो जो दर्द मुंतकिल हुआ, उस दर्द का रंग फिर सारी जिंदगी देखा गया कि बातों ने तो आपको मजजूब इश्क कहा। इश्क इस कैफियत में आप चले गए कि दीवानगी की हद तक नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत। और वो जो बात आपने फरमाई कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से इस हाल में मिलूंगा जिस हाल में मुझे सरकार ने छोड़ा था। अल्लाह, अब इसमें एक जुमला और मैं चाहता हूं इस पे आप कमेंट फरमाइए। अब मुझे इसका रब्त एक बड़ा हसीन नजर आता है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने आपको जब भी कोई चीज़ अता करना चाहिए लोगों को, तो सबसे पहले आपको अता फरमाई। तो सरकार अलैहिस्सलाम जब ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा रहे थे, तो मुझे तो इश्क का रंग ये नजर आता है इश्क की निगाहों से कि सबसे पहले आप ही को रूहानी तौर पर अता फरमा कर गए। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही हुआ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और देखिए कितना बड़ा एजाज है, सीना नबवी से हजरत अबू ज़र का सीना मिला, और वो कितनी मोहब्बत का हसीन अंदाज था जो सरकार ने आपसे। आपके ज़हन में एक सवाल आया कि ज़ाहिरी जिंदगी में तो हम हुजूर का दीदार करते हैं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करते हैं, तो जब सरकार दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे तो आप जन्नत के आला मकामात में होंगे और हम गुलाम हैं, तो वहां अगर हुजूर को नहीं देखेंगे तो फिर क्या करेंगे? तो इस सवाल ने इस कदर इस्तिराब की कैफियत पैदा कर दी कि बारगाह रसूल में हाजिर होके, और सवाल का अंदाज भी देखिए कितना प्यारा है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है लेकिन उस जैसे अमल नहीं कर सकता, तो बताइए कि वो अपने उस दावे मोहब्बत में कहीं खोखला, वो दावा खोखला तो नहीं है उसका, और वो उस दावे के अंदर वो ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ दावा है और उस दावे के अंदर सदाकत नहीं है। तो फिर अगर वो उस जैसे अमल ना कर सके तो कल क़यामत के दिन मुलाकात कैसे होगी? इस सारे सवाल का वो जो नबी अलैहिस्सलाम को जामे कलिमात की सिफ़त अता की गई है, एक 3 अल्फाज में हुजूर ने जवाब दे दिया। फरमाया अल मरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसके साथ। सुभान अल्लाह। फरमाया जब तुम मोहब्बत करोगे तुम्हारे जोड़ जोड़ से इत्तिबाए रसूल का जज्बा नजर आएगा, साथ रसूल नजर आएगी, और वो जन्नत में कुर्ब का, पड़ोस का, दोस्ती का, रफाकत और मैयत का सबब बनेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले कॉलर शामिल करते हैं जनाब मोहम्मद लियाकत साहब मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर मेरा सवाल ये है, मेरा ना कुर्बानी का डंगर चोरी हो गया, जानवर मेरा। कुर्बानी का जानवर आपका चोरी हो गया, ठीक है? हाँ जी, तो वो ना काफी बंदे कह रहे हैं भी आपकी कुर्बानी होगी, ये आपको जरूरत नहीं है करने की, अब इसका क्या हाल है? अच्छा, कुर्बानी का जानवर चोरी हो गया, आपको बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि आपकी कुर्बानी हो गई, अब आपको कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है। आपको बतलाते हैं जी। अगले कॉलर यासिर सरवर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जनाब सर सब बखैर सर, आपको प्रोग्राम देखा है तो बड़ी खुशी हुई है। इस तरह की मालूमात है कई लोगों को नहीं पता होती है, जो कि मालूमात हो जाती हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि हज़रत सलमान फारसी का जो है इनसे इत्तेबात क्या था, ताल्लुक क्या था? बिल्कुल आपको बतलाते हैं जी, मुआखात की बात है, बिल्कुल आपको बतलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगले कॉलर मुबश्शिर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब जुनैद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको और आपके तमाम मुफ्तियान कराम को मेरी तरफ से बादब सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, ये एक हमारे रिवाज हो गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है कि लोग सुबह सहरी नहीं करते हैं, यानी सुबह सहरी के वक्त तो कुछ थोड़ा बहुत खा लेते हैं और इंतजार करते हैं कि हमारे कुर्बानी का जानवर ज़बह होगा तो हम उसके गोश्त से अफ्तारी करें। अच्छा, दफा ऐसा होता है कि ये बहुत लेट तक हो जाता है, कसाब नहीं मिलता, लोग असर तक इंतजार करते रहते हैं। क्या ऐसा करना जायज है या ऐसा करना कोई मसनून तरीका है या किसी? ओके ओके, बिल्कुल आपको बताते हैं। मतलब और उसमें फिर साथ साथ वो जब तक वो ज़िबा भी ना हो जाए, वो सबसे पहले उसकी कलेजी ना आ जाए, उसके गुर्दे ना आ जाए,
اس وقت جو ہے وہ اس وقت تک کچن جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ رہے ناظرین. آئیے مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پاک, ان کی مرویات پہ بات کریں گے. کیا خوبصورت, کیا حسین باتیں ناظرین. درود پاک کا نذرانہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ہدایے پیش کیے جا رہے ہیں, اور بات کا تسلسل وہیں سے جوڑتے ہیں. لیکن اس سے قبل پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ محمد لیاقت صاحب پوچھتے ہیں کہ قربانی کا جانور چوری ہو گیا میرا, اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی, کیا ہو گئی؟ مسئلہ شرعی طور پر یہی ہے کہ ایک آدمی صاحب استطاعت ہے, اس نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ اس سے کسی طرح ضائع ہو گیا, ٹھیک ہے, مر گیا یا چوری ہو گیا, تو اس کی قربانی ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن اب اپنے طور پر اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ دوبارہ خرید کر کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا موجب ہو. بالکل ٹھیک. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ مواخات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب یہ انصار اور مہاجرین میں فرمائی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی, کیا طبائع کا امتزاج, سبحان اللہ, ان کی مواخات کہیں. واہ. اچھا, بہت سے لوگوں کا طریقہ یہ ہے, بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ صاحب وہ انتظار کرتے ہیں جب تک قصائی نہ ملے, قصائی ملے تو پھر گوشت کٹے تو پھر اس کے بعد ہم افطار کریں گے. عید کے روزے کا تصور اسلام میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود قربانی فرماتے تھے, عید الفطر پر آپ کوئی میٹھی چیز کھا کر تشریف لے جاتے تھے, لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے, نماز پڑھ کر اپنی قربانی کر کے اس میں سے کھاتے تھے. اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ عید, یہ ہمارا اس وقت تک روزہ ہے, اب عصر تک قصائی نہیں مل رہا, قصاب کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ بیٹھے ہیں, جی وہ آئے گا تو وہ کریں گے. یہ روزے کا کوئی تصور نہیں ہے. ایک آدمی ہے, اس کو اگر عارضہ ہے, وہ شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کوئی بیماری ہے, وہ عید کی نماز سے پہلے بھی دوائی لے سکتا ہے. اس کے روزے کا تصور عید کے دن. بالکل. آپ کی مرویات پہ ذرا بات کرتے ہیں, کیا حسین مرویات بتائیے. سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور تعلق ہے, اس کی بنا پر لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ شاید ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کوئی نئی چیز صحابہ میں لا رہے ہیں. قرآن نے کہا یسألونک ماذا ینفقون, لوگ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں, فرمایا جو بچت ہے خرچ کر دو. علی مرتضیٰ کا اسوہ یہی ہے, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے. تو آپ کا چونکہ ایک بڑا تعلق تھا تو اس کے باوجود آپ نے روایات زیادہ نہیں کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یوم المومنین عائشہ, آپ سے 182 کے قریب روایات کا ذکر آتا ہے, اور اس میں ایک ایک بات میں ہمارے لیے اتنے بلائیاں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ ارشاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر لا تحقرن من المعروف شیئا, نیکی چھوٹی بھی ہو تو اس کو معمولی نہ جاننا. سبحان اللہ. ولو ان تلقى وجہ تلق ان تلقى اخاك بوجہ تلق, اگرچہ تو اپنے بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی سے ہی کیوں نہ ملے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں دیکھ کر نیکیوں کی ہمیں اہمیت بتا دی, اور ساتھ ہی ایک نیکی کی طرف توجہ دلا دی کہ تم جب کسی سے مسکرا کر ملتے ہو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عطا فرمائے. آپ کی مرویات میں سے ہمیں ایک بات یہ خوبصورت ملتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب تم سالن تیار کرو ہاں تو اس میں کچھ پانی تھوڑا زیادہ ملا لو، ٹھیک ہے، تاکہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے پڑوس میں کوئی ایسا مستحق ہے تو اس کو بھی ساتھ ملا لیا کیا کرو۔ خوبصورت بات، سبحان اللہ، ہمدردی کو کتنا آپ نے فروغ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اسی طرح سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کی بدولت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ بھی ارشاد ملتا ہے کہ جو لوگ تمہاری خدمت پر مامور ہیں انہیں اپنے آپ سے کم نہ جانو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہ ان کو بھی پہناؤ، اور ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو۔ اگر کوئی کام ایسا تم انہیں دے رہے ہو جو ان کی بساط سے زیادہ ہے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ مل کر ان کے معاون بن کر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان تو سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کو پلے باندھا وہ میں چاہوں گا کہ سننے والے اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال ہوتا ہے، دلنی علی خیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی ایسی نیکی کی رہنمائی، دلنی علی عمل اذا عملتہ یحبنی اللہ و یحبنی الناس، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب اس کو میں بجا لاؤں تو اللہ بھی مجھ سے پیار کرے اور لوگ بھی مجھ سے پیار کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ وَازْہَدْ فِی الدُّنْیَا، دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھ جیسا مجھے دیکھتا ہے، جیسا علی مرتضیٰ کیا کیا اچھا، یہ بالکل وہی بات آ گئی، یحبنی اللہ، اللہ تم سے پیار کرے۔ یہ وہی بات آ گئی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، آپ کیوں نہیں بناتے؟ فرمایا ہمیں دنیا میں رہنا کہاں ہے، ہمیں تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو کنسیپٹ وہی اور عملاً آپ نے کر کے دکھا۔ باقاعدہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ جب تم مال جمع کرتے ہو تو تمہیں نہیں معلوم تمہارے وارث کی نظر ہوتی ہے کب یہ مرے گا، ہائے ہائے۔ اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر گیا اس سے اس کا عمل منقطع ہو گیا، الا من ثلاث، مگر تین سے منقطع نہیں ہوتا، الا من صدقۃ جاریہ، جس نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہے، علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا گیا ہو، اور والد صالح۔ تو کتنی خوبصورت تعلیم دے گئے کہ انسان صدقہ جاریہ کرے، انسان علم کو پھیلائے، سبحان اللہ، انسان اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ دے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا پرتو تھے، آپ کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے صدہ حکمت، نصیحتیں بھی ہیں اور وصیتیں بھی ہیں۔ اچھا کمال یہ ہے اس میں نصیحتیں کرنے والا اور وصیتیں کرنے والا وہ ہونا چاہیے جو خود امپلیمنٹ بھی کرے اپنی ذات کے اوپر۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آپ کے غلام کا کہ آپ کے غلام نے آپ کی بکری کی ٹانگ توڑ دی، تو آپ نے وجہ پوچھی کہ وجہ کیا ہے، تو غلام نے ظاہر یہ مطلب کہا کہ میں آپ کو غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ آپ مجھے مار کر جو ہے وہ گناہ گار ہو جائیں معاذ اللہ۔ تو آپ نے کیا خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جس نے تمہیں اس کام پر ابھارا یعنی شیطان نے، اب میں اس کو ناراض کروں گا۔ اچھا کیسے ناراض کروں گا؟ ایسے ناراض کروں گا کہ تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور تمہیں آزاد بھی کر دوں گا۔ یعنی دیکھیں آپ کیا کمال بات ہے کہ نصیحت اور وصیتیں وہ کرے جو اپنی ذات کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہو۔ بتائیے آپ کی۔ جی میں آپ کی بات کی طرف آنے سے پہلے پروفیسر بشار اسد غزالی فرما رہے تھے کہ محبت، شیفتگی اور وارفتگی جو ہمیں صحابی رسول میں نظر آتی ہے، محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے لفظوں کا پیراہن نہیں پہنایا جا سکتا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، اسے لفظوں کا جامہ پہنایا جا سکتا ہے، یہ تو اس کی انٹینسٹی کو فیل کیا جا سکتا ہے، وہ تو عیاں ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے رسالت معاملے سے ہم تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری کے گھر تشریف لاتے ہیں، غفاری کے گھر، فرماتے ہیں کہ بزرگ میں نہ جانتے میں آپ کے گھر کیوں آیا ہوں، میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کو جس سے محبت ہو اس کے گھر جاؤ اور جانے کے بعد وہاں جا کے اظہار محبت کرو اور اسے بتاؤ کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں اے بزرگ قد احببتک، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فجئتک فی منزلک، اسی لیے میں آج آپ کے گھر آیا ہوں آپ کو بتانے کے لیے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا بات، اور یہ وہی وارفتگی اور شیفتگی تھی۔ اب میں آپ کی وصیتوں کی طرف آتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں عاہدہ الیہ خلیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے دوست میرے خلیل نبی کریم علیہ السلام نے یہ وصیتیں فرمائی۔ آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے اخلاقی اصول کیا ہیں، فرماتے ہیں میرے یہ اخلاقی اصول ہیں جن پر میں نے زندگی بھر عمل کیا۔ فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ مسکین سے محبت کی ہے، جتنے معروف معیشت لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ کم تر کو دیکھا ہے، برتر کو نہیں دیکھا، کیونکہ میرے کریم آقا کا فرمان ہے۔ آج جنید صاحب معاشرے کے اندر جو فتنہ اور فساد برپا ہے، جو حسد اور اس کے بعد جو آپا دھاپی افراتفری جو پیدا ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم اوپر دیکھتے ہیں نیچے نہیں دیکھتے۔ اگر نیچے دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم شکر کیوں نہیں ادا کرتے، ہم ہمیشہ اوپر دیکھتے ہیں۔ تو آپ کا یہ
نعمتوں میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور عبادتوں میں اپنوں سے بالکل زبردست فرمایا میں نے کبھی کسی کے سامنے سوال نہیں کیا، دست دراز نہیں کیا. اللہ اب یہیں سے آپ پروفیشنل بیگنگ کو دیکھ لیجئے. اب عید کا موقع آ رہا ہے، آپ کی سڑکیں جو ہے بھر جائیں گی پروفیشنل بیگر سے بھر جائیں گی. تو میں اس یعنی آپ کی نصیحت اور وصیت سے یہ ایکسٹریکٹ کروں گا کہ ہمیں ان لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے، کنڈیم کرنا چاہیے پروفیشنل بیگنگ کو، تاکہ یہ پن پہ نہ. حدیث پاک میں درست. اور اگلی آپ آتا ہے کہ اپنا صلہ رحمی کرو، رشتوں کو جوڑو، رشتوں کو توڑو. اور میں نے ہمیشہ رشتوں کو جوڑا ہے. فرماتے ہیں حق بولو، خواہ وہ کس میں کتنی ہی بٹرنیس و تلخی کتنی کیوں نہ ہو. یہ مت سوچو میں اگلے کا رسپانس کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا، بلکہ ہمیشہ سچ بات کہنی ہے اور حق بولنا ہے. اچھا اس میں ایک علامہ صاحب بات ہے کہ آپ حکمرانوں سے اور بادشاہوں سے گھبراتے نہیں تھے، قطعاً نہیں گھبراتے، کبھی بھی ڈر کے خوف کے کوئی بات نہیں گھبراتے، بالکل جو بات اسٹریٹ ہے وہ حق کی بات آپ نے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ گھبراتے بھی نہیں تھے. جب آپ نے مینا کے اندر جب پتہ چلا کہ سید عثمان غنی نے 4 رکعت نماز ادا کی ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے. میں نے شیخین کریمین کے ساتھ نمازیں ادا کی مینا کے اندر، وہ 2 رکعت تھی، لیکن جب خود جماعت کا وقت تو 4 فرض پڑھا دی. لوگوں نے پوچھا بھی تو آپ اختلاف کریں. فرمایا وہ الگ بات ہے، اختلاف الگ بات ہے، لیکن میں امت کے اندر فتنہ اور فساد برپا نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ میں نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کو سنا، فرمایا جو اپنے امیر کی مخالفت کرتا ہے یا اس کے ساتھ کرتا ہے ٹکراؤ تصادم قلین کرتا ہے، فرمایا اس کے گلے سے دین کی رسی کو نکال لیا جائے گا. کیا قبول نہیں کیا. فرمایا مجھے اس بات کا خوف تھا، وگرنہ میں ہی 2 رکعت نماز ادا کرتا، لیکن آپ نے 4 ادا کی. یعنی اختلاف بھی کیا، اختلاف کے باوجود عمل وہی کیا جو خلیفہ وقت کا عمل تھا. آپ نے فتنہ برپا نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ملامت کا مجھے کبھی خوف نہیں ہوا، ملامت کا خوف نہیں. اور فرمایا کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لا حول ولا قوت کا ورد کیا کرو، اور وہ ہمیشہ ورد کرتا ہوں. اور یہ بڑی کثرت سے ورد کیا کرتے تھے، لا حول ولا قوت کا ورد کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آخر میں پروفیسر صاحب آپ کا جو ظاہر ہے پردہ فرمانے کا واقعہ ہے، لیکن اس سے قبل آپ یہ دیکھیے زندگی آپ نے کیسی گزاری. ایک میں بھی دیکھ رہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امتحاناً آپ کے پاس رات کے وقت میں 1000 دینار بھجوائے تو آپ نے سارے دینار صبح جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. یعنی آپ جو ہے وہ اپنا کبھی بھی اس بارے میں جو ہے وہ اپنا یہ سوچ بھی نہیں رکھتے تھے کہ آپ کے پاس کچھ رکھ. اچھا ایک بات اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پروفیسر صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بتائیے یہ جو تصور ہے کہ جو کچھ بھی آیا سب اللہ کی راہ میں دے دیا، جو کچھ بھی آیا کچھ اپنے پاس نہیں روکا، صرف اور صرف جو ہے اللہ سے، یعنی اللہ کا خوف اور آخرت کا خوف اور قبر کا خوف آپ کے دل میں ہوتا. یہ توکل کی انتہا ہے نا، توکل کی انتہا ہے کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اسے اگر دے بھی دیتا ہوں تو میرے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا. ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رہا تو میں جتنا دوں گا اس سے زیادہ اللہ مجھے واپس لوٹا دے گا، اس کو پھر اللہ کی راہ میں دے دوں گا. تو یہ توکل کی انتہا ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہی سبق ملتا ہے ہمیں کہ ہم نے جو مار دھاڑ اور افراتفری ڈال رکھی ہے کمانے کے لیے وہ درست نہیں ہے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات سے امید وابستہ کرنی چاہیے. الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے، اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. اچھا یہ کیسی بات ہے علامہ صاحب جو خاص طور پہ میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 4 لوگوں سے بہت زیادہ محبت ہے، تو ان 4 لوگوں میں مولا کائنات کا نام ہے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. یہ کیسی یعنی کتنی سپرلیٹو ڈگری ہے، ذرا بتائیے اس بات. اب میں عرض کرتا ہوں نا، جب آپ گھر تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اب دیکھیں سرکار کائنات خود چل کے تشریف لا رہے ہیں اور فرمایا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عمل پسندیدہ کون سا ہے. تو آپ جیسے نماز، فرمایا ہاں اگرچہ ہے، پھر بتاؤ فرمایا روزہ، جہاد، فرمایا نہیں، الحب فی اللہ والبغض للہ. اللہ کو سب سے زیادہ عمل بندے کا پسند ہے کہ محبت کی جائے جس سے وہ بھی اللہ کے لیے کی جائے، اور اگر نفرتیں ہوں تو رب کے لیے. آج ہم اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے ہماری محبتیں، ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ جہاں وابستہ ہوں وہاں محبت ہو جاتی ہے، اور جہاں انٹرسٹ جو نہ وابستہ ہوں تو وہاں میں نفرت ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب آخر میں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے یہ بھی آپ کو فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نیک آدمی ہو. اچھا کیا بات ہے، سرکار کی زبان اقدس سے جس کو نیک کہا جائے، سچا کہا جائے، اور ان قریب میرے بعد تم پر آزمائشیں آئیں گی. آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رائے خدا کی آزمائش؟ فرمایا ہاں. فرمایا ٹھیک ہے، حکم الہی کو خوش آمدید. کیا خوبصورت بات ہے آپ کا پردہ فرمانا اور جو سرکار علیہ السلام نے بشارت دی تھی، ذرا وہ بتائیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو باقی قافلہ تھا اس سے کچھ پیچھے رہ گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا آپ دور سے آ رہے ہیں، سامان اٹھایا ہوا ہے، سواری آپ کی پیچھے رہ گئی، سامان خود اٹھایا اور قافلے سے تنہا آپ چل رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ذر دنیا میں آیا بھی اکیلا ہے، اکیلا رہے گا، دنیا سے جائے گا بھی اکیلا اور اٹھایا بھی اکیلا جائے گا. اللہ. اچھا اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو 3 جملوں میں بیان کر دیا. اللہ اللہ. اکیلے آئے ہیں، اکیلے جائیں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے. اللہ. جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو مدینہ طیبہ سے قریب ایک بستی ہے مقام ربضہ، آپ اس بستی میں چلے گئے، وہاں آپ کی اہلیہ تھیں اور ایک بیٹی آپ کے ساتھ موجود تھی. وصال کا وقت جب قریب ہوا تو آپ کی اہلیہ رونے لگ گئیں.
آپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر میں کفن کا کوئی ایسا کپڑا نہیں ہے، اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو میں کفن کس کپڑے میں دوں گی، جنازہ کون پڑے گا، تدفین کون کرے گا اس ویرانے کے اندر جہاں دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل نے فرمایا، صحابہ کرام کی ایک جماعت کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک شخص کا انتقال ویرانے میں ہوگا، لیکن جب اس کا انتقال ہوگا، وصال کا وقت ہوگا، تو مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں پہنچے گی جو اس کا جنازہ بھی پڑھے گی اور اس کے جنازے کی امامت کرانے والے صحابی بھی اس میں موجود ہوں گے۔ تو باقی جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان کا انتقال شہر میں ہو چکا ہے، اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، اور مجھے زبان رسول پر اس قدر یقین ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میرا جنازہ نہ ہو اور صحابہ کرام نہ پہنچے، وہ قافلہ ضرور پہنچے گا، کیونکہ یہ بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیقن بیسیکلی ان کا۔ بالکل، اب تم ایسا کرو کہ میرا جو جنازہ ہے یا میرا جنازہ ہے چارپائی کو اٹھا کر اس کو تم راستے میں رکھ دو، اور انتظار کرو کہ آنے والا آئے گا، جس کی خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی وہ آئے گا، تو میرے جنازے کو تم وہاں رکھ کر اس کا انتظار کرنا۔ اب جنازہ رکھ دیا گیا، انتظار کیا گیا، وہ قافلہ پہنچایا۔ اب وہ قافلہ جب پہنچا اور انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، تو خبر دی گئی کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ ہے، تو آپ ان کی تدفین میں ہماری مدد کریں۔ تو اس میں وہ صحابی رسول ہیں جن کو حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ امت کہا جاتا ہے، آپ نے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا، میرے بھائی، میرے دوست حضرت ابو ذر غفاری سے لپٹ گئے، اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھا تم نے نبی علیہ السلام کی وہ خبر کہ آیا بھی اکیلا ہے، دنیا سے جائے گا بھی اکیلا اور کھایا گیا بھی اکیلا، جہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سامان سے کفن نکالا۔ اب یہاں یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ دنیا سے جانے والا کم از کم اپنے گھر سے کفن تو اپنا ساتھ لے کر جاتا ہے، یہ اس طرح اکیلے گئے کہ کفن بھی اپنا نہیں لے کر گئے، کفن بھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے سامان سے نکالا۔ اور یہی فکر ان کی بیوی کو تھی جس وقت وہ پریشان تھی، یہ بار بار سوال کر رہی تھی کہ آپ کا کفن کا انتظام کیسے ہوگا، کفن بھی موجود نہیں ہے۔ جی بالکل۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ اب جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی رضا امت کے سب سے بڑے آدمی کی رضا ہے، اور ان کے علم پر تصدیق نبی علیہ السلام نے فرمائی، اور ان کے علم پر جو اعتبار ہے، اعتماد ہے، اس کی وصیت نبی علیہ السلام نے فرمائی، تو انہوں نے جنازے کی امامت فرمائی۔ اچھا، یہاں آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا یہ جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہے یہ خود ایک راز ہے، یہ خود ایک اسرار ہے، وہ اس لیے کہ یہ سر ہے اس حوالے سے کہ آپ جا رہے ہیں مکہ کی طرف، جبکہ ابھی حج کا موسم گزر رہا ہے، حج کے ایام گزر رہے ہیں، اور اس وقت آپ کا مکہ جانا کہ جبکہ حج کے ایام گزر گئے، یہ خود ایک راز تھا کہ اس وقت مکہ المکرمہ جانا، یعنی یا تو پہلے جاتے حج میں شریک ہوتے اور حج کے ایام ختم ہوتے ہی مکہ المکرمہ جانا، یہ اس بات کی دلیل تھا، یہ خود نہیں آئے تھے، ان کو باقاعدہ ایک روحانی قوت نے ادھر بھیجا تھا، اور وہ خبر دی، اور اس خبر کے مصداق بن کر یہ آئے کہ وہاں میرے ایک صحابی پہنچیں گے اور وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی امامت بھی کریں گے اور پھر ان کی تدفین بھی کریں گے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ رازدار اسرار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ بھی ایک اسرار ہی تھا کہ کون آئے، کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے اور کیسے بھیجے گا۔ جی بالکل۔ اور پھر جب جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، تو پھر آپ دیکھیے اپنی بیٹی سے کہا کہ وہ جو مہمان آئیں گے تو ان کو کھانے کے بغیر نہیں بھیجنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ تدفین سے پہلے کہہ چکے تھے۔ جی بالکل، اللہ اکبر۔ تو یہ آپ یہ تاکید کر چکے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے، اور یہ خود ایک دیکھیے راز ہے، ایک تو اس قافلے کا آنا، اور پھر بار بار آپ کا یہ جملہ فرمانا کہ آنے والا آتا ہی ہوگا، یعنی اس بات کا یقین تھا، اور بار بار یہ بات کہی کہ وہاں نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ ویرانے کے اندر، تو وہ میں ہوں، باقی چونکہ دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو یہاں ہم نبی علیہ السلام کی وہ جو نگاہ نبوت ہے، یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ سرکار تو اس قافلے کے قدم بھی گن رہے تھے، اور حضور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ قافلہ کس وقت وہاں پہنچے گا، جنازے کی امامت کون کرے گا، جنازے میں کون شریک ہوگا، ویرانے میں اس وقت کون ہوگا، ان میں سے کون ہے جس کا انتقال وہ مقام رفضہ پر ہوگا، اس کیفیت میں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ آنے والے حالات جو تھے ان کی ساری خبر نبی علیہ السلام پہلے دے چکے تھے۔ یعنی وہ میں اس وقت آپ کو بتا نہیں سکتا، آپ کی گفتگو جو ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں مجھے لے گئی۔ وہ اپنے ہر غلام پر نظر رکھتے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہر غلام پہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ میرے غلام کو مجھے کس وقت کیا دینا۔ اب یہاں پہ ایک بات آخری ذرا اور سمجھائیے، دنیا کو ٹھوکر ماری، مولا کائنات کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دنیا کو آپ نے بھی 3 طلاقیں دی نا، کہاں مطلب دنیا کو رکھا ہی نہیں، 3 طلاقیں دی آپ نے۔ اب دیکھیں جاتے ہوئے کفن موجود نہیں ہو جس کا، بظاہر دنیا ہی دیکھے کہ کفن موجود نہیں، یعنی اس حد تک جو غربت کا اور اسرت کا عالم ہے اور فقر و فاقے کا عالم ہے، اور مقام کیا ہے کہ عرش مولا پہ دھومے ہیں کہ ایک آ رہا ہے جو سرکار علیہ السلام کا غلام ہے۔ یہ کیسی بات ہے، یہ سمجھائیں لوگوں کو کہ اصل تو یہ رفعت اور مقام ہے۔ دیکھیے جنید بھائی، جبریل امین خود حاضر ہیں بارگاہ رسالت مآب میں،
और हजरत अबू ज़र गिफारी सामने से गुजरते हैं, तो हजरत जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, हुजूर ये अबू ज़र है ना? आपने फरमाया जिब्रील तुम अबू ज़र को जानते हो? हुजूर अर्श वाले जानते हैं, आसमान वाले जानते हैं। इनकी दो खासियतें हैं, एक तो ये सूरह इखलास जो है बड़ी कसरत से पढ़ते हैं, अच्छा, दूसरा जो है माल के साथ मोहब्बत नहीं करते, यानी इखलास की वजह से ऐसा इखलास पैदा हुआ, इखलास की वजह से ऐसा इखलास के अर्श पर धूमे हैं, अर्श पर उनके चर्चे हैं। फरमाया हुजूर जमीन वाले इनको इतना नहीं जानते जितना अर्श वाले जानते हैं। इनकी दो खासियतों की वजह से, एक तो सूरह इखलास की कसरत और दूसरा ये जो माल को इन्होंने ठोकर मारी है और दुनिया को ठोकर मारी। और वो जो बात आपने फरमाई कि मैं इस हाल में नबी अलैहि सलाम से मिलूंगा जिस हाल में मुझे सरकार ने छोड़ा, तो वो उसका मिस्ताक बनकर आप दुनिया से गए कि उसके बाद कोई मालो दौलत के अंबार नहीं थे और उस हाल में आप दुनिया से तशरीफ। सुभान अल्लाह जी, अल्लाह ताला आप तीनों अहबाब को जज़ाए जमील अता फरमाए। और आप लोग आते हैं, तशरीफ लाते हैं, मेरे लिए कम से कम बड़े सादत की बात है, बहुत सीखता हूं।